محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمرین۔ محترم طلباء کرام، الدرس الثامن والعشرون کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کر کے پڑھ لیا، جس میں ہم نے فعل مضارع معلوم کے صیغوں میں سے واحد مذکر متکلم اور واحد مذکر غائب کے صیغوں کا استعمال سیکھ لیا۔ واحد مذکر متکلم جیسے افتح، اقرأ، اکتب، اغلق، ادعو، اور واحد مذکر غائب جیسے یفتح، یکتب، یقرأ، یدعو وغیرہ جیسے صیغوں کا استعمال ہم نے سیکھ لیا، اور ساتھ ہی ہم نے واحد مذکر امر حاضر معلوم کے صیغے کا استعمال بھی سیکھ لیا۔ واحد مذکر امر حاضر معلوم جیسے خذ، اکتب، دع، ان صیغوں کا استعمال بھی ہم نے سیکھ لیا، اور ساتھ ہی ہم نے اس عبارت کی ترکیب بھی سیکھ لی جس میں ایک سے زیادہ جملہ فعلیہ آئے ہو۔ آج انشاءاللہ ہم تمرین پڑھیں گے، اور تمرین میں بھی یہی کچھ سیکھیں گے تاکہ ہمیں مزید پختگی حاصل ہو اور ہم نہایت اچھے طریقے سے جملوں میں ان چیزوں کا استعمال کر سکیں اور ترکیب کر سکیں۔ تو آئیے تمرین کا آغاز کرتے ہیں۔ ترجم بالعربیت، عربی میں ترجمہ کرے۔ یہ نیچے کچھ اردو جملے دیے گئے ہیں، ان کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ جمیل یہ خط لے لو، جمیل یہ خط لے لو، یا جمیل خذ هذه الرسالة، جمیل یہ خط لے لو، یا جمیل خذ هذه الرسالة، یا جمیل یہ ندا ہے، یا جو ہے یہ حرف ندا ہے جو کہ قائم مقام ادعو فعل کے ہے، اور اس کے اندر انا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور جمیل یہ منادا ہے جو کہ قائم مقام مفعول بہ کے ہے۔ تو ادعو فعل اپنے فاعل انا اور مفعول بہ جمیل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر ندا، خذ هذه الرسالة یہ جواب ندا ہے، خذ جو ہے یہ فعل امر ہے جو کہ واحد مذکر امر حاضر معلوم کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر انت ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور هذه الرسالة یہ خذ فعل امر کے لیے مفعول ہے، هذه جو ہے یہ اسم اشارہ ہے، اور الرسالة یہ مشار الیہ ہے۔ اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کر یہ خذ فعل امر کے لیے مفعول بہ ہے۔ تو خذ فعل امر اپنے فاعل انت اور مفعول هذه الرسالة سے مل کر جملہ امریہ انشائیہ ہو کر جواب ندا، ندا یا جمیل اور جواب ندا خذ هذه الرسالة مل کر جملہ ندائیہ انشائیہ، جمیل یہ خط لے لو، یا جمیل خذ هذه الرسالة یہ تمہارے بھائی کا خط ہے، هذه رسالة اخیک یہ تمہارے بھائی کا خط ہے، هذه رسالة اخیک، هذه جو ہے یہ اسم اشارہ ہو کر مبتدا ہے، اور رسالة اخیک یہ مشار الیہ ہو کر خبر ہے۔ رسالت جو ہے یہ مضاف ہے، اور اخیک یہ مضاف الیہ ہے۔ اخیک میں یہ اخی جو ہے یہ
یہ رسالتوں کے لیے تو مضاف الیہ ہے، لیکن کاف ضمیر کے لیے یہ مضاف ہے، تو اخی مضاف اور کاف ضمیر مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر رسالت و مضاف کے لیے مضاف الیہ، رسالت و مضاف اور اخی کا مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ خبر ہے۔ مبتدا ھذہ اور خبر رسالت اخی کا مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، یہ تمہارے بھائی کا خط ہے۔ ھذہ رسالت اخی کا، یہ تمہارے بھائی کا خط ہے۔ ھذہ رسالت اخی کا، اسے کھولو اور پڑھو۔ افتحھا اور پڑھو، وقرأ پھر قلم اور کاغذ لو، ثم خذ القلم والورق اور اس کا جواب لکھو، واکتب جوابها اسے کھولو اور پڑھو۔ افتحھا وقرأ پھر قلم اور کاغذ لو، ثم خذ القلم والورق اور اس کا جواب لکھو، واکتب جوابها۔ افتحھا، اس میں یہ افتح جو ہے یہ فعل امر ہے جو کہ واحد مذکر امر حاضر معلوم کا صیغہ ہے۔ اس کے اندر انت ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور یہ ہا ضمیر یہ افتح فعل امر کا مفعول بھی ہے جو کہ رسالتوں کی طرف لوٹ بھی رہی ہے اور اس کے مطابق بھی ہے، کیونکہ رسالت وہ بھی مؤنث ہے اور یہ بھی مؤنث کی ضمیر ہے، واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ تو افتح فعل امر اپنے فاعل انت اور مفعول ہا ضمیر کے ساتھ مل کر جملہ امریہ انشائیہ ہو کر جملہ معطوفۃ علیہا۔ افتحھا اسے کھولو یعنی اس خط کو کھولو، وقرأ اور اسے پڑھو، وہ جو ہے یہ حرف عطف ہیں، اور اقرأ یہ بھی فعل امر ہے، یعنی یہ بھی واحد مذکر امر حاضر معلوم کا صیغہ ہے اور اس کے اندر بھی انت ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے۔ تو اقرأ فعل امر اپنے فاعل انت سے مل کر جملہ امریہ انشائیہ ہو کر جملہ معطوفہ اول، وقرأ اور پڑھو، ثم خذ القلم والورق پھر کاغذ اور قلم لو، ثم جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور خذ القلم والورق یہ جملہ امریہ انشائیہ ہو کر جملہ معطوفہ ثانی ہے۔ خذ جو ہے یہ فعل امر ہے اور اس کے اندر بھی انت ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور القلم والورق یہ خذ فعل امر کا مفعول بھی ہے۔ القلم یہ معطوف علیہ ہے اور وہ جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور الورق یہ معطوف ہے، معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ خذ فعل امر کے مفعول بھی ہے۔ تو خذ فعل امر اپنے فاعل انت اور مفعول القلم والورق سے مل کر جملہ امریہ انشائیہ ہو کر جملہ معطوفہ ثانی، ثم خذ القلم والورق پھر کاغذ اور قلم لو، واکتب جوابها اور اس کا جواب لکھو، یعنی اس خط کا جواب لکھو، وہ جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور اکتب جوابها یہ جملہ امریہ انشائیہ ہو کر جملہ معطوفہ ثالث ہے۔ اکتب جو ہے یہ بھی فعل امر ہے، یعنی یہ بھی واحد مذکر امر حاضر معلوم کا صیغہ ہے اور اس کے اندر بھی انت ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور جوابها یہ مرکب اضافی ہو کر اکتب فعل امر کے لیے مفعول بھی ہے۔ جواب مضاف ہے اور ہا ضمیر جو کہ رسالتوں کی طرف لوٹ بھی رہی ہے اور اس کے مطابق بھی ہے، یہ جواب مضاف کے لیے مضاف الیہ ہے۔ تو مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر اکتب فعل امر کے لیے مفعول بھی، اکتب فعل امر اپنے فاعل انت اور مفعول بھی جوابها سے مل کر جملہ امریہ انشائیہ ہو کر جملہ معطوفہ ثالث، جملہ معطوفۃ علیہا افتحھا اپنے تمام معطوفہ جملوں اقرأ، خذ القلم والورق اور اکتب جوابها سے مل کر جملہ امریہ انشائیہ، اسے کھولو، افتحھا اور پڑھو، وقرأ
پھر کاغذ اور قلم لو، ثم خذ القلم والورق، اور اس کا جواب لکھو، واکتب جوابہا۔ خالد آج بیمار ہے، خالد الیوم مریض، خالد آج بیمار ہے، خالد الیوم مریض۔ اس میں یہ خالد جو ہے یہ مبتدا ہے اور الیوم مریض یہ خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ خالد آج بیمار ہے، خالد الیوم مریض، وہ مدرسہ نہیں جائے گا، لا یذهب الی المدرسۃ، یا ہوا لا یذهب الی المدرسۃ، وہ مدرسہ نہیں جائے گا، ہوا لا یذهب الی المدرسۃ، ہوا یہ مبتدا ہے، ضمیر ہو کر یہ مبتدا ہے، لا یذهب الی المدرسۃ یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہے، لا یذهب یہ فعل نفی ہے، فعل نفی مضارع معلوم ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے اور مبتدا ہوا کی طرف لوٹ بھی رہی ہے اور اس کے مطابق بھی ہے، اور الی المدرسۃ میں الی جو ہے یہ حرف جر ہے اور المدرسۃ یہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے لا یذهب فعل نفی مضارع معلوم کے ساتھ، فعل نفی مضارع معلوم اپنے فاعل ہوا اور متعلق الی المدرسۃ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا ہوا اور خبر لا یذهب الی المدرسۃ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، وہ مدرسہ نہیں جائے گا، ہوا لا یذهب الی المدرسۃ۔ بائی شاہد کیا تم اپنے شہر جاتے ہو، بائی شاہد یعنی اے میرے بائی شاہد، یا اخی شاہد کیا تم اپنے شہر جاتے ہو، هل تذهب الی بلدک، یا هل انت تذهب الی بلدک۔ بائی شاہد یا اخی شاہد کیا تم اپنے شہر جاتے ہو، هل انت تذهب الی بلدک، یا اخی شاہد یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر ندا ہے اور هل انت تذهب الی بلدک یہ جملہ اسمیہ استفہامیہ ہو کر جواب ندا ہے، یا جو ہے یہ حرف ندا ہے جو کہ قائم مقام ادعو فعل کے ہے اور اس کے اندر انا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور اخی شاہد اس میں یہ اخی جو ہے یہ مبدل منہ ہے اور شاہد یہ بدل ہے، مبدل منہ اور بدل مل کر یہ منادا ہے جو کہ قائم مقام مفعول بہ کے ہے، تو ادعو فعل اپنے فاعل انا اور مفعول اخی شاہدوں سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر ندا، حل جو ہے یہ کلمہ استفہام ہے اور انت یہ ضمیر ہو کر مبتدا ہے، اور تذهب الی بلدک یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہے، تذهب یہ فعل با فاعل ہے یعنی یہ فعل ہے جو کہ واحد مذکر مخاطب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے اور اس کے اندر انت ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے جو کہ مبتدا انت کی طرف لوٹ بھی رہی ہے اور اس کے مطابق بھی ہے، اور الی بلدک یہ جار مجرور ہے، الی جو ہے یہ حرف جر ہے اور بلدک یہ مرکب اضافی ہو کر مجرور ہے، بلد مضاف ہے اور کاف ضمیر مخاطب یہ مضاف الیہ ہے، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر الی جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے تذهب فعل کے ساتھ، تذهب فعل اپنے فاعل انت اور متعلق الی بلدک سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا انت اور خبر تذهب الی بلدک مل کر جملہ اسمیہ استفہامیہ، جملہ اسمیہ استفہامیہ ہو کر جواب ندا، ندا یا اخی شاہد اور جواب ندا هل انت تذهب الی بلدک مل کر جملہ ندائیہ انشائیہ، بائی شاہد
یا اخی شاہدو، کیا تم اپنے شہر جاتے ہو؟ حل انت تذهب الی بلدک، اپنا پتہ لکھ دو۔ اکتب عنوانک، اپنا پتہ لکھ دو۔ اکتب عنوانک، اکتب یہ فعل امر ہے، یعنی یہ واحد مذکر امر حاضر معلوم کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر انت ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور عنوانک یہ مرکب اضافی ہو کر اکتب فعل امر کے لیے مفعول بھی ہے۔ عنوان جو ہے یہ مضاف ہے، اور کاف ضمیر مخاطب یہ مضاف الیہ ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر مفعول۔ اکتب فعل امر اپنی فاعل انت اور مفعول عنوانک سے مل کر جملہ امریہ انشائیہ، اپنا پتہ لکھ دو یا اپنا پتہ لکھ۔ اکتب عنوانک۔ امید ہے آپ نے آج کا درس اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے کام کو آسان بنا دے، مزید آسان بنا دے، آسان سے آسان تر بنا دے، آسانیاں ہی آسانیاں عطا فرمائے، قابلیت و قبولیت عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، ہمارا سینہ علم و عمل کے لیے کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔